الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لو أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. قرآن مجید کی یہ سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے جو عام و خاص طور پر ہم سنتے ہیں اور اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا اور اپنی طرز زندگی کا جائزہ لیں، اور اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو ہم پرکھیں کہ اللہ جل شانہ نے بہترین لوگ کن کو فرمایا اور ان بہترین لوگوں کی وہ صفات میرے اندر کتنی پائی جا رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کون ہوگا جو ان بہترین لوگوں میں شامل نہ ہونا چاہے. اتنے اونچے انعام کے پانے والا ہم میں سے ہر ایک یہی چاہے گا، لیکن اس انعام کے پانے کے لیے جو کرنے کا کام ہے اس کی فکر کی ضرورت ہے. انعام دینے والا تو نواز دے گا، اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں. سب سے پہلے اس آیت کے حوالے سے یہ رہنمائی ضروری ہے کہ اس آیت میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یہ کن کو خطاب ہوا؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے نازل ہوئی ہے. هذه الآية نزلت خاصة في اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جل شانہ نے جو بہترین امت قرار دیا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا کہ تم اللہ کے علم میں بہترین امت تھے، تو اللہ نے تمہیں
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا۔ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ہر نبی کو جس طرح امت دی گئی، اس طرح اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری صورت میں اللہ نے امت دی۔ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی تو اب جو کوئی بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی اس شرط کو پورا کرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے تو وہ بھی ان لوگوں میں پھر کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ کیونکہ بہترین امت کا ایوارڈ جو دیا ہے، اعلان جو کیا ہے، وہ تو ان کے لیے کیا ہے، لیکن 7 صفات بتائی ہیں کہ اس بنیاد پر تمہیں بہترین قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کا حکم عام ہے۔ قیامت تک آنے والوں میں جو اس راستے پر تمہاری اتباع میں چلے گا تو وہ بھی تم میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ارشاد کے مطابق یہ آیت بھی فضائل صحابہ میں سے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بہترین امت کا لقب عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، یہاں بھی رکھی ہوگی، حیات الصحابہ، بہت جاندار کتاب ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھیں اور ایک مسلمان کو صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ کر اپنی زندگی کے لیے رخ متعین کرنا، اس کے لیے یہ کتاب نسخہ اکثیر ہے، حیات الصحابہ۔ اس میں شروع میں پہلے باب میں صحابہ کرام کے فضائل کے لیے آیات قرآنیہ کا ذکر ہے، دوسرے باب میں صحابہ کرام کے فضائل کے لیے احادیث مبارکہ کا ذکر ہے، اور تیسرے باب میں صحابہ کرام کے فضائل کے لیے آثار کا بیان ہے۔ اس تیسرے باب میں یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر مبارک ذکر کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمان اور عمل دونوں اعتبار سے صفات ذکر کی ہیں۔ پہلے عمل کے اعتبار سے کہ تم بہترین امت ہو، تو یہ بہترین امت ہونے کی وجہ عمل کے اعتبار سے یہ کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تمام صحابہ کرام آمر بالمعروف تھے، ناہی عن المنکر تھے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کے اوپر ایسا رنگ چڑھا تھا کہ ایک غلط بات سے منع کیا بیٹے کو، اور حدیث پاک اس کی روشنی میں بیان، حدیث پاک کی روشنی میں اس کو منع کیا، حدیث پاک بیان کر کے کہا کہ ایسا مت کرو، اور جب بیٹے نے وہی کام کیا تو فرمایا کہ مرتے دم تک میں تم سے بات نہیں کروں گا کہ رسول اللہ کا فرمان میں تمہیں سنا کر منع کر چکا ہوں اور تم پھر وہی کام کرتے ہو۔ تو ان کے سامنے اللہ کے رسول تھے، رسول اللہ کے مقابلے میں بیٹا آیا تو اس کو بھی چھوڑ دیا، سب سے دستبردار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے۔ آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ تھا رومی کفار کے ساتھ، معاہدے کا جو وقت پورا ہو رہا تھا
اس وقت تک لڑائی کرنا، اقدام کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنی فوجوں کو محاذوں کی طرف بھیج دیا، آہستہ آہستہ کہ قریب پہنچو محاذ، تاکہ جیسے ہی وہ وقت پورا ہو، معاہدہ کا طے شدہ وقت پورا ہو، تو پھر اس کے بعد ہمیں لڑائی کی نئی سرے سے تیاری نہ کرنا پڑے، ہم پوری تیاری میں ہوں اور محاذ پر موجود ہوں۔ تو جب وقت پورا ہوگا تو اس کے بعد پھر لڑائی۔ تو ایک صحابی نے اس پر نکیر فرمائی کہ جب معاہدہ ہوا تو معاہدے کے بعد اب اس طرح خفیہ تیاری کرنا اور پھر فوجوں کو محاذ پر اس طرح بھیج کر پوزیشنیں لینا، اگرچہ عملاً لڑائی شروع نہیں کی، عملاً جیسے لڑائی شروع کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اس طرح کی یہ تیاری یہ بھی اس معاہدے کے خلاف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد اور معاہدے کا ایفا اور پابندی کرنے والے تھے بھی اور اس کی تاکید بھی کرنے والے تھے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کے اس کہنے پر سارے لشکروں کو واپس کر دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ صحابہ اکرام کا خاصہ تھا۔ اور میرے بھائیوں، اس کو اخرجت للناس کے ساتھ جوڑ کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں انسانیت کا کیا ہے؟ نفع ہے۔ یہ انسانیت کے نفع کی راہ ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے۔ اگر یہ راہ نہ ہوگی تو سب کا نقصان ہوگا۔ کسی کو برائی سے منع کرو، کسی کو نیکی کا حکم دو تو اس کو برا لگے اور اس کی طبیعت میں منفی شیطان وسوسہ اور خیال ڈالے تو یہ اس کی نادانی ہے، حقیقت میں یہ ان کے لیے نفع رسانی کا راستہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو جو ظالم ہے اور اپنے اس بھائی کی مدد کرو جو مظلوم ہے، دونوں کی مدد کرو۔ اگر ایک ہی ہے جو ظالم بن رہا ہے تو بھی اس کی مدد کرو، اور اگر وہ مظلوم بن رہا ہے تو اس کی بھی مدد کرو، دونوں صورتوں میں اس کے مددگار بن جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ تم نے اس کی بڑی مدد کر دی۔ غلط کرنے والے کو غلط سے بچاؤ اور روکو، یہ اس کی دوستی ہے، یہ اس کا نفع رسانی کا راستہ ہے اور اس کی بہت بڑی مدد اور امداد ہے۔ پورے ماحول معاشرے میں یہ صرف پیدا ہو جائے کہ پورا ماحول، پورا معاشرہ مل کر نیکی کا ساتھ دینے والا ہو اور برائی کا ساتھ چھوڑ دینے والا ہو۔ اس میں رشتے ناتے، تعلقات اور چہرے دیکھ کر ہم فیصلے نہ کریں، اچھائی اور برائی کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ مسلمان اللہ کا پابند ہے، پارٹیوں کا پابند نہیں کہ پارٹی کی یہ پالیسی ہے، پارٹی کا یہ جو ہے وہ منشور ہے۔ پارٹی میں رہتے ہوئے اگر غلط ہے تو اس غلط کے خلاف بات ہو، نہی عن المنکر ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کرو، لیکن
ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی بات میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت پکڑ والے ہیں. تو یہ سب سے پہلی صفت ہے صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کے آپس کے جو تعلقات تھے، اس زمین و آسمان نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسے باہمی تعلقات نہیں دیکھے. مہاجرین اور انصار، ان کے حالات زندگی دیکھیں کیسے تعلق تھے. مواخات مدینہ کو دیکھیں کیسے تعلق تھے. حقیقت یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ کی سب سے بہترین آئیڈیل جو صورت ہے وہ صحابہ کرام کے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، آپس میں بھائی بھائی ہیں. انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ جو تعاون کیا، اس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں اور قیامت تک ایسی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، باہم اتنے گہرے تعلقات کہ انسانی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. ان گہرے تعلقات کے ہوتے ہوئے ان کا جو باہمی کہیں اختلاف ہوا، جزوی طور پر کہیں جہاں کہیں بھی، جس کو مشاجرات صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہوا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، یہ صحابہ کے مشاجرات اور ان کا یہ اختلاف، یہ ان کے تسلب فی الدین کی کھلی دلیل اور علامت ہے کہ انہوں نے تعلقات کی بنیاد پر نرمی نہیں کی کہ تعلق کو فروغ دیں اور تعلقات کی بنیاد پر نرم پڑ جائیں. تعلقات کی پرواہ کیے بغیر جس بات کو حق سمجھا، حق جانا، حق کا ساتھ دیا، تعلق کو نہیں پالا پوسا. اور اتنے آپس کے گہرے تعلقات کہ آج کا مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس تعلق کے باوجود ان کا آپس میں اختلاف کرنا، جس پر جو حق واضح ہوا اس نے اس حق کا ساتھ دیا، تعلق کا ساتھ نہیں دیا. آج جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ صحابہ کرام کے اختلافات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اور جو صاحب نظر ہیں، صاحب بصیرت ہیں، صاحب علم ہیں، وہ انہی اختلافات صحابہ کو ان کے تسلب فی الدین کی کھلی دلیل سمجھتے ہیں کہ ان کے پکے دیندار ہونے کی دلیل ہے. یہ ہم تو پارٹی کی بنیاد پر نیچے ہو جاتے ہیں، ہم تو برادری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر کیا کریں. بھائی ہے ایک طرف، حق بات تو وہی ہے، لیکن دوسری طرف والد صاحب ہیں، دوسری طرف میرا پارٹنر ہے. ان چیزوں کی بنیاد پر ہم تو خاموش ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صحابہ کرام اس جو ہے وہ اس کمزوری سے پاک تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے نے جب کہا میرے سامنے آپ کئی مرتبہ آئے تھے، لیکن ابا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا میرے سامنے تم آ جاتے تو پہلی مرتبہ بھی نہ بچتے. تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. انسانیت کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا، انسانیت کو بربادی کی راہوں سے نکال کر عزت کی راہوں پہ ڈالنا، یہ رسول اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ کا یہ کام ہے. چنانچہ دوسری جگہ فرمایا قل، اے پیغمبر یہ کہہ دو ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. اور صحابہ کرام اسی راستے کے راہی تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس پہلی صفت کو جو جتنا لے گا، مرد ہے یا عورت، آج 15ویں صدی کا ہو کر بھی وہ صحابہ کرام کی جماعت کے پیچھے ہو جائے گا، ان کے ساتھ ہو جائے گا کہ ان کی صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہم ایک مرتبہ پھر سن لیں اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ اللہ نے کس کو خطاب کیا؟ کس کو کیا؟
یہ آیت خاص طور پر صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آج اربوں روپے غبن کرنے والے، آج ملک اور ملت کے جو ہے وہ بربادی کے فیصلے کرنے والے، اور IMF کے آگے جولیاں پھیلا کر کون سا گھر ہے جو سال کے 12 مہینے قرض پر چلتا ہو؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، کون سا ایسا گھر ہے جو زندگی بھر قرضوں پر چلتا ہو؟ ایک مالٹے اور کیلے کا ٹھیلا لگانے والا بھی 2 روپے بچا لے گا، اور قرض ہوگا تو وہ بھی فکر مند ہوگا کیسے قرض نکلے اور میں آزاد ہوں۔ وہ ٹھیلے والا مقروض نہیں ہوگا، لیکن اس وطن عزیز کو اربوں خربوں ڈالر قرضوں میں ڈبونے والے یہ خیر امتن ہیں۔ کنتم خیر امتن ہوگے۔ یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہ خیر امتن ہوگے۔ کیسے کیسے فرقے اور کیا کیا چیزیں، خیر امتن صرف صحابہ کرام ہیں، اور وہ ہوں گے قیامت تک جو اپنے آپ کو اور اپنی تشکیل کریں گے صحابہ کرام کے نقش قدم پر۔ ان کی زندگیاں صحابہ کی زندگیوں سے میچ جتنی کریں گی اتنی وہ خیر امت میں شامل ہوں گے، اور جو بدماشی کی راہیں نکالیں گے اور جو فتنہ اور فساد اور اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے راستے پر چلیں گے، خیر امتن سے انہوں نے اپنے آپ کو نکال دیا۔ ایسے بد کردار اور بے ضمیر لوگ خیر امتن میں شامل نہیں ہیں، جب تک کہ توبہ تائب ہو کر اس راستے پر پلٹنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معروف کو مٹائے اور منکر کو رواج اور فروغ دے، اور وہ پھر کنتم خیر امتن میں بھی ہو جائے؟ یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ ان کے لیے تو دوسری طرف اعلان کیا کہ یہ اس جماعت میں نہیں ہے خیر امتن میں، یہ اس جماعت میں ہے۔ چنانچہ آگے سورہ نساء میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الکاذبون۔ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ منافق لوگ کون ہیں۔ فرمایا منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، سب آپس میں ایک ہی ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، وہ منکر کو فروغ دیتے ہیں، ماحول معاشرے کو منکر راستے پر ڈالتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف سے منع کرتے ہیں، نیکی سے خلق خدا کے نیکی کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ کسی طرح مخلوق خدا نیکی کے راستے پر، دین کے راستے پر نہ ڈل جائے اور عزت کی جو ہے وہ راہوں پر نہ چل جائے، اس میں جو ہے وہ پابندیاں لگانا، اس میں روڑ اور برائی کو فروغ دیتے ہیں۔ تو ہر مسلمان مجھ سمیت آج مختصر سا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ ہمارا حشر ہو، ان مہاجرین اور انصار اونچی عزتیں پانے والوں کے قریب ہماری کرسی لگے، کون نہیں چاہے گا؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ساتھ فرمایا وتؤمنون باللہ، یہ وہ عمل تھا، یہ ایمان ہے کہ تمہارا اللہ کی ذات و صفات پر بھرپور ایمان ہو۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو تم بہترین امت بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام کا اللہ کی ذات و صفات پہ غیر متزلزل جو یقین تھا، جو ایمان تھا، اور اس سب کے باوجود بھی محنت کر رہے ہیں، ایمان کی ایسی فکر۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حلال و حرام کے سب سے بڑے جاننے والے عالم صحابی، اور کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا انہی کے پاس ہوگا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا تو یہ علامت ہوگی کہ وہاں علماء کا مجمع ہے۔ وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود بن ہلال تابعی سے کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن سا، بھئی آؤ بیٹھو، ایمان کی کچھ باتیں کریں، ایمان تازہ کریں۔
ابھی ہم بیٹھے اللہ کا ذکر و تذکرہ، اللہ کی ذات و صفات کا ذکر اور بیان، ایمان میں تجدید پیدا ہوتی ہے، ایمان میں نشو و نما پیدا ہوتی ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور غفلت ہے، لاپرواہی ہے، گناہوں کے دبیز جو اثرات ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ صحابی رسول ہو کر تابعی سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ کوئی بیٹھے ایمان کا تذکرہ کر۔ 2005 کی بات ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب زید مجدہم سمرقند و بخارا ان علاقوں کے دورے پر گئے۔ کہتے ہیں ایک وہاں کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا تو نماز کے بعد کچھ نوجوان ملے جو بھائی تھے آپس میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری اماں جان آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ اگر ہمارے گھر چلیں۔ تو کہتے ہیں میں نے معذرت کی، موقع ایسا نہیں تھا۔ تو وہاں جو مفتی اعظم تھے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ان کی درخواست پوری کر لیں، ان کی درخواست پوری کر لیں، ملنا چاہیے ان کی اماں جان سے۔ تو کہتے ہیں وہ مفتی اعظم تھے، بڑے عالم تھے، تو ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے پھر حامی بھر لی، تو ان کے ساتھ چل دیا۔ تو ان کے گھر جب پہنچے، وہ جو مفتی اعظم تھے انہوں نے وجہ بتائی کہ ان کی اماں سے کیوں ملیں۔ کہا ان کی والدہ بوڑھی ہیں، جب کمیونزم کا یہاں فتنہ کھڑا ہوا وہ بڑا آزمائش اور امتحان کا دور تھا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ ماسکو کے ایئرپورٹ پر انہوں نے یہ لکھ کر لگایا تھا کہ آج ہم نے اللہ کو شکست دے دی۔ تو اس دور میں مسلمان خواتین کے ایمان کی فکر کرنے والی یہ خاتون تھی، اور اس کی عمر اس وقت 20 سال تھی، 20 سال کی جوان لڑکی تھی۔ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ ارے یہ درندے جو انسانیت کو نہیں جانتے، تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے گی، تو کیوں اپنے آپ کو اتنا نمایاں کرتی ہو۔ تو اس کا یہ کہنا تھا، اس اماں کا جو اس وقت لڑکی تھی 20 سال کی، اس کا یہ کہنا تھا کہ میری عزت اسلام کی عزت سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے۔ جب میری بہنوں کا ایمان خطرے میں ہو اور میں اپنی عزت کو سنبھالے رہوں، تو اس کی وجہ سے بیسیوں نہیں سینکڑوں عورتوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی اور دہریت کی دلدل میں جانے سے بچیں۔ ورنہ حالات تو حدیث پاک میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر آدمی کو قریب ہے کہ کفر میں لے جائے۔ آج جو مہنگائی کے حالات ہیں، بہت زیادہ رجوع اللہ کی ضرورت ہے، ورنہ اندر ایک شکوہ پیدا ہوا تو کفر میں شیطان نے دھکا دے دیا۔ آیت کریمہ کا ورد ہو، اے اللہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، ان حالات میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، جو بھی آزمائش ہے تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کتنی خواتین کے ایمان کی حفاظت ہوئی کہ آج 70 سال گزر گئے اس کمیونزم کے انقلاب کو، آج یہ 90 سال کی بوڑھی اماں بستر پر ہے، بہت اللہ کی مقبول بندی ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ جب یہ چاہت ہے اور اس نے یہ درخواست بھیجی ہے تو ضرور قبول کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہمارا تو اور ایمان تازہ ہوا کہ ایسی اللہ کی بندی سے تو پھر دعا لینی چاہیے، ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر جب پہنچے تو بڑی اماں لیٹی ہوئی تھیں، اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی، تو ہم نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اماں جی ہم تو آپ کے روحانی بیٹے ہیں اور آپ سے دعا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس چادر کے اندر سے یوسمہ نے بوڑھے ہاتھ اٹھائے
اور اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ ایمان کو سلامت رکھنا. یہ دعا تھی، ایمان کی حفاظت. اس لیے کہ کفر پر خاتمہ ہوا تو قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹے والے یہی لوگ ہیں. پوری زمین اگر سونے سے بھر کے بھی دینا چاہیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایمان کی فکر کرنا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور ایمان، یہ دو چیزیں، یہ دو صفات ہیں جو رسول اللہ کا راستہ ہیں اور جو صحابہ کرام کی زندگی ہے. بعد میں آنے والی امت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں اپنے دور خلافت میں یہ بات فرمائی تھی، اور اس وقت تابعین سے سارا مجمع بھرا ہوا تھا. تو بتا رہے تھے کہ تابعین کو کہ دیکھو اگر اس آیت میں شامل ہونا ہے کنتم خیر امت میں، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ ان صفات کو اپنانا ہے. تو آج بھی ہمارے لیے یہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دین کا علم بھی حاصل ہو، اس لیے کہ جب خیر کا علم ہوگا تو علم تو امام عمل کا، علم سے ہی عمل آتا ہے اور علم سے ہی ایمان آتا ہے. علم بھی ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی. ہمارے ہاں الحمدللہ جامع عائشہ للبنات ایک عرصے سے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ مصروف عمل ہے. آج یہ جو منگل آ رہا ہے، اس منگل کو جامع عائشہ للبنات کا انشاءاللہ اس کی سالانہ تقریب ہے مغرب کی نماز کے بعد. ٹھٹھا کے ایک بزرگ ہیں حضرت اقدس مولانا سائیں محمد ابراہیم میمن صاحب زید امیدہم، جو بڑی عمر کے معمر بزرگ ہیں، اور سندھ میں کیسے کیسے اللہ کے نیک بزرگ بندے ہیں، ہمیں تو ان کی پہچان بھی نہیں. تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ان کی زیارت بھی انشاءاللہ ہوگی اور ان کی جو ہے وہ قیمتی باتیں بھی ہم سنیں گے. مشکات شریف کی آخری حدیث کا وہ انشاءاللہ درس بھی دیں گے منگل کے دن. یہ جو ابھی منگل آ رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد، یہ جامع عائشہ للبنات کی سالانہ تقریب ہے. اس میں تمام احباب خود بھی اہتمام سے شریک ہوں، دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ فرمائیں. اور خواتین کے لیے بھی الحمدللہ مسجد کے نیچے انڈر گراؤنڈ ہال میں باپردہ نظم ہے، اس لیے اپنی محرم خواتین کو بھی نہ معلوم کس کے دل میں جو ہے وہ رغبت پیدا ہو اور وہ دین کا علم حاصل کرے اور اس کی زندگی کے ذریعے سے پورا گھرانہ اور خاندان وہ بدل جائے. اور اسی طرح جمعرات کے دن کراچی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، آج 1000 میں کوئی 2-4 فرد ہیں جو ان صفات پر ہم چل رہے ہیں، ورنہ اکثریت ہماری اپنے اس کام سے غافل ہو چکی ہے. اس لیے ہم یہ جو محنت ہو رہی ہے، جتنا اس محنت کے ساتھ جڑیں گے اللہ ہمیں بھی اصل پر آنے کی توفیق نصیب فرما دیں گے. وقت مختصر ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے مرنے سے پہلے پہلے ہمیں اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو اللہ اس راستے پر، اصل راستے پر جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس پر لوٹ آنے کی توفیق نصیب فرما کر کل قیامت کے دن انہی مقربین کے ساتھ حشر نصیب فرمائے. اس لیے جمعرات کے دن سے کراچی اجتماع، اس کا بھی اہتمام سے ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.